اللہ نے فرمایا جن کو یاد ہو پڑھ لینا، باقی ترجمہ دیکھ لینا. ہماری قربانی بہت ایزی ہے. ہم کو حضرت ابراہیم جیسی قربانی نہیں دینے کا، بولو نہیں دینے کا. ہم کو حضرت سمیہ والی قربانی نہیں، حضرت حمزہ والی قربانی نہیں، حضرت حسین والی قربانی نہیں. ہماری بہت ایزی قربانی، بہت آسان. اللہ نے آسان کر دیا. کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، پڑھو پڑھو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میری مان لے، میرے پیغمبر کی مان لے. اللہ فرماتا جس جنت میں نبیوں کو بھیجوں گا، جس جنت میں صدیقین کو بھیجوں گا، جس جنت میں شہیدوں کو بھیجوں گا، جس جنت میں نیک لوگوں کو بھیجوں گا، اللہ کہتا اور میں کہتا جتالی والے اللہ ہم کو بھی اسی جنت میں بھیجے گا. بس ایک کام کرنا ہے، اللہ رسول کی ماننا ہے. بس میں بیان ختم کروں گا. کون کون تیار ہے؟ اللہ رسول کی مانیں گے انشاءاللہ، مانیں گے انشاءاللہ. نہیں تیار ہو آپ لوگ اللہ رسول کی ماننے کے لیے؟ ایک سوال پوچھو، ہمارے نبی سے بڑا کوئی نبی؟ ہمارے نبی نہیں بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ آج ہم لوگ وہ پکچر دیکھتے ہیں اور خان کو دیکھتا ہے، خان کو آ کر بولتا ہے سپر ڈوپر ہٹ. کیوں بھائی سپر ڈوپر ہٹ کیوں؟ میں نے ایک کو پوچھا سپر ڈوپر ہٹ کیوں؟ قاری صاحب دیکھنے جیسا ہے، وہ ہیرو کیا چھلانگ لگاتا ہے. میرے کو ایک نے کہا، میرے کو تو آج تک سمجھ میں نہیں آیا، میں نے پہلے بھی کہا تھا، وہ ایک نے میرے کو کہا مولانا وہ ہیرو ہے نا ہیرو، وہ 40 دشمن بندوق لے کر کھڑے اور دھاڑ 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 اس کو مارتے. میں نے کہا مر گیا ہوگا. کہا نہیں، کبھی ادھر ہو جاتا ہے تو گولی ادھر سے جاتی ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے تو گولی ادھر سے جاتی ہے، کبھی یوں ہو جاتا تو اوپر سے چلی جاتی. بھائی میں نے کہا جب چاروں طرف سے آتی تو پائپ کے نیچے چلا گیا. کیا الو بناتا ہے بھائی. پھر میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا وہ تو کیا ہوا معلوم ہے، اس کے ہاتھ میں ہیرو کے ہاتھ میں بندوق آ گئی، پھر دھاڑ 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 سب مر گئے. اور تھوڑا آگے گیا تو اس کی گرل فرینڈ بھی تھی، وہ بھی اس کو مل گئی. کیا ہم کو پاؤلی سمجھا ہے؟ پاؤلی نہیں بھائی، یہ دکھانے والا ہم کو پاؤلا سمجھتا ہے. ادھر 40 کو مار بھی دینا، گرل فرینڈ مل بھی گئے، گانا چالو بھی ہو گیا. نہیں آپ کی عقل میں آتی ہے بات؟ آتی ہے؟ نہیں بولو آتی ہے یہ بات عقل میں؟ تو بھی کیوں دیکھنے جاتے ہو؟ یعنی وہ ہم کو پاؤلی بنا تو ہم لوگ پاؤلا بننے جاتے؟ میں نے کسی کو کہا یہ ہیرو پردے پہ ڈھونگ کرتا ہے. ارے بولو یہ ہیرو پردے پہ ڈھونگ کرتا ہے، ایکٹنگ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ زنا کرتا ہے، یہ چوری کرتا ہے، یہ ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، یہ باپ کو دھکا دیتا ہے، یہ سر سے پاؤں تک گندا ہے. پھر بھی اس کا چہرہ اپنے کو اچھا لگتا ہے، اس کے بال اپنے کو اچھے لگتے ہیں، اس کے کپڑے کی سٹائل اچھی لگتی ہے. اور ہمارے نبی نے اس سے بڑا کمال کیا اور صحیح تھا، ان کا چہرہ کیوں نہیں اچھا لگا؟ ہمارے نبی کا جو کمال ہے، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہیں آواز سے بولو سبحان اللہ. ہمارا نبی وہ نبی، بولتے جاؤ، ہمارا نبی وہ نبی، وہ نبی وہ نبی وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ ارے ہم کو جیتالی میں چاند دکھتا ہے نا، دکھتا ہے نا. یوں کرو یوں کرو. کبھی گیا دادا ادھر گیا نہیں گیا؟ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں. ہمارے نبی نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. چلو میرے ساتھ میں پڑھو، ہمارا نبی وہ نبی، بولو ہمارا نبی وہ نبی، وہ نبی وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے، پھر اشارہ کرے، پھر اشارہ کرے، 3 مرتبہ ہمارے نبی اشارہ کرے. ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے.
اللہ کی قسم میرے دوستوں کیا کمال ہوگا ہمارے نبی کا. میں نے کتاب میں پڑھا سعید بھائی کہ یہ ہمارے نبی نے اشارہ کیا تو چاند کے ٹکڑے ہو گئے, ہمارے نبی نے اشارہ کیا تو سورج واپس آ گیا. تو میں نے کتاب میں پڑھا اللہ بتانا چاہتا ہے انسانوں تم مصطفیٰ کے غلام ہو, اے جناتوں تم مصطفیٰ کے غلام ہو, اے فرشتوں تم مصطفیٰ کے غلام ہو. اللہ کہنا چاہتا اگر یہ مصطفیٰ کے غلام ہے تو چاند اور سورج بھی مصطفیٰ کے غلام ہیں. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آگے چلے, بہت پیاری بات. ہمارا نبی وہ نبی, بولو 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 بولو, ہمارا نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے, ہمارا نبی مکہ کے صحرا میں چلے, ہمارا نبی مکہ کے بیابان میں چلے, ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا نبی اللہ. ہمارا نبی وہ نبی اپنی انگلی مبارک زمین پر رکھے, اپنی انگلی مبارک زمین پر رکھے, ہر انگلی مبارک سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو جائے. بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر, بولو 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 کوئی نبی, آواز سے بولو نا کوئی نبی. ہم کو پسند ہے نبی, ہاں یا نہیں؟ کون کون محبت کرتا ہے ذرا ہاتھ اوپر کریں گے صاحب؟ نبی سے محبت کرتے ہیں نا, نہیں بولو نا کرتے ہیں نا, اور کرنا بھی کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں. ہاں ارے ایک بات آپ کو بتاؤں میرے دوستوں, طبیعت مچل جائے گی. ہمارے نبی معراج پہ, ارے بولو کہاں پر ہمارے نبی؟ ہمارے نبی جب معراج پہ گئے نا تو ہمارے نبی نے خود پوچھا, خود اللہ سے پوچھا, اللہ تو نے تو کتنے نبیوں کو بھیجا؟ اللہ نے کہا میں نے تو بہت سارے نبیوں کو بھیجا. تو ہمارے نبی نے خود پوچھا, اللہ جب حضرت آدم آئے تو نے صفی اللہ بنا دیا, جب حضرت نوح آئے تو نے نجی اللہ بنا دیا, جب حضرت یوسف آئے تو نے صدیق اللہ بنا دیا, جب حضرت یونس آئے تو نے صاحب الحوت بنا دیا, جب سلیمان آئے تو نے صاحب المملکہ بنا دیا. اللہ جب حضرت ابراہیم آئے تو نے خلیل اللہ بنا دیا, جب حضرت اسماعیل آئے تو نے ذبیح اللہ بنا دیا, جب حضرت موسیٰ آئے تو نے کلیم اللہ بنا دیا, جب حضرت عیسیٰ آئے تو نے روح اللہ بنا دیا. اے اللہ میں تو معراج پہ آیا, مجھے کیا بنائے گا؟ اللہ مجھے کیا بنائے گا؟ اس وقت اللہ نے کتنے پیار سے کہا میرا محبوب اسی لیے تو عرش پہ بلایا ہے, تجھے حبیب اللہ بنا دیا. بولو 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 سبحان اللہ, بولو تجھے. ہاں کوئی کلیم اللہ ہے, کوئی ذبیح اللہ ہے, کوئی خلیل اللہ ہے, کوئی صدیق اللہ ہے, کوئی صفی اللہ ہے, لیکن اللہ نے کہا میرا محبوب تو حبیب اللہ ہے. اس وقت ہمارے نبی نے پوچھا مل فرق, اللہ فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ میں حبیب اللہ تو وہ کلیم اللہ, وہ ذبیح اللہ, وہ روح اللہ, اللہ میں حبیب اللہ, فرق کیا؟ اللہ نے کہا بہت بڑا فرق ہے میرے حبیب اللہ, بہت بڑا فرق ہے. اللہ نے فرمایا وہ جتنے نبی ہے نا, وہ جتنے نبی ہے سب مجھ سے محبت کرتے ہیں, اور تو حبیب اللہ ہے, میں خود تجھ سے محبت کرتا, میں خود تجھ سے محبت. جس سے اللہ محبت کرے, جس سے اللہ محبت کرے, ہاں بولو نا جس سے اللہ محبت کرے. ہمارے نبی بولو نا جب دودھ پی رہے تھے نا, کن کا دودھ پی رہے تھے؟ حضرت حلیمہ کا. بولو حضرت. تو اس وقت ہمارے نبی کی امی آئی, امی کا نام بی بی آمینہ, بولو بی بی آمینہ آئی. حضرت حلیمہ دودھ پلا رہی تھی تو بی بی آمینہ آئی اور کہا لاؤ ذرا میرا بیٹا مجھے دو تو صحیح. بی بی آمینہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا تو حلیمہ نے کیا کہا معلوم؟ حلیمہ نے کہا ہم جو قبیلے میں رہتے, قبیلہ بنی سعد, حلیمہ نے کہا میں پورے قبیلے میں گھوم گئی, ایسا خوبصورت بچہ کسی کا نہیں, ایسا خوبصورت بچہ. تو آمینہ نے بچے کو سینے سے لگایا, کہا حلیمہ تو قبیلے اور گاؤں میں گھومی, اس سے خوبصورت بچہ تجھے نہ ملا. ارے میں پورے مکے میں گئی, اس سے خوبصورت بچہ مجھے نظر نہیں آیا. ابھی تو آمینہ یہ بات کر رہی تھی, بولو آمینہ ابھی یہ بات کر رہی تھی کہ نبی کے دادا آ گئے. بولو کون دادا؟ عبد المطلب. کہا کیا بات کر رہے,
کیا بات کر رہے ہو؟ تو دادا عبد المطلب نے پوچھا کیا بات کر رہے ہو؟ تو آمینہ نے کہا ارے حلیمہ کہتی ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت بچہ پورے گاؤں میں نہیں. میں نے کہا اس سے زیادہ خوبصورت بچہ مکے شہر میں نہیں. تو دادا عبد المطلب نے کہا ارے حلیمہ گاؤں میں اس سے زیادہ خوبصورت نہیں، یہ بات نہیں ہے، شہر میں اس سے زیادہ خوبصورت نہیں، یہ بات نہیں. دادا عبد المطلب کہتے ہیں میں نے دنیا کے کونے کونے کا سفر کیا، میرے پیدا کرنے والے کی قسم اس سے خوبصورت بچہ میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ دادا. اتنے میں تو حضرت جبرائیل کی آواز آئی. میں جبرائیل، بولو سبحان اللہ. کہا کیا باتیں کر رہے ہو حلیمہ، تو نے گاؤں میں اس سے زیادہ خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. آمینہ تو نے شہر میں اس سے زیادہ خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. دادا عبد المطلب تم نے ملکوں میں اس سے زیادہ خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. جبرائیل کہتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں مشرق گیا، مغرب گیا، سارے نبیوں کے پاس گیا، اللہ کی قسم اللہ نے اس سے خوبصورت بچہ پیدا کیا نہیں اور اللہ کرے گا بھی نہیں. کتنے پیارے خوبصورت نبی ہمارے نبی. بولو نا صلی اللہ ہو. محبت کرتے ہو اس لیے کہ یہ قربانی دینا ہے ہم کو. آج ایک ہی قربانی دینا ہے، نبی کی محبت والی قربانی. کون کون دینے کو تیار ہے بھائی؟ میرے کو ساتھ میں بولے بھائی. دیں گے انشاءاللہ. ہم بھی وہ جنت میں جائیں گے جس میں نبی لوگ جائیں گے انشاءاللہ، لیکن قربانی دیں گے بھائی. بولو دیں گے انشاءاللہ. کیا قربانی دینے کا؟ اللہ رسول کی ماننے کا. کون کون تیار ہے بھائی؟ نہیں پہلے میں کو یہ بولو نا، محبت کرتے ہیں ہم لوگ؟ سیدھا جواب دے دے بولے تو بات ختم کر دو بھائی. محبت کرتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں زور سے بولو نا کرتے، اور زور سے بولو کرتے. تو داڑھی کہاں ہے؟ اسی لیے چشمہ پہنا میں، ورنہ میں بغیر چشمے کے بات کرنے والا تھا، لیکن میں نے کہا نہیں پہلے برابر آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر دے بھائی. کہاں ہے داڑھی؟ کا ہے؟ نہیں جیتالی میں کوئی پرابلم ہے؟ نہیں یہ دیکھو، یہ جوانوں کو دیکھو. ہاں کہاں ہے؟ ارے جوان کو کیا مونا ایوب، بڈھے بھی ڈائبٹیز کی بیماری، پریشر کی بیماری، پورا دن بے چین گھبراہٹ. ایو کیوں تیری بیوی بولتی تو بہت خوبصورت دکھتا. پھر کیا بولے گا معلوم؟ مسجد کے متولی ہے، ہم مسجد کے سیکرٹری ہیں، ہم ٹرسٹی ہیں. میں نے کہا تو بے شک مسجد کا متولی ہے، سیکرٹری ہے، ٹرسٹی ہے، مگر افسوس کم بخت تو محمدی نہیں ہے. محمدی نہیں ہے، محمدی نہیں ہے. کتنے لوگ ہاں اللہ کے ولیوں کو تو ہم مانتے. آپ لوگ مانتے؟ زور سے بولنا. مانتے نا؟ ہم بھی مانتے ہیں. اللہ کی قسم میں ایک سوال پوچھوں، جتنے اللہ کے ولی سب کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ نہیں بولو نہ تھی کہ نہیں تھی؟ سارے نبیوں کے چہرے پر داڑھی، ابو بکر کے چہرے پر داڑھی، عمر کے چہرے پر داڑھی، عثمان کے چہرے پہ داڑھی، حضرت علی کے چہرے پہ داڑھی، میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین کے چہرے پر داڑھی، بغداد میں آرام کرنے والے غوث پاک عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے چہرے پہ داڑھی، اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی، ان کے چہرے پہ داڑھی، خواجہ نظام الدین اولیاء کے چہرے پہ داڑھی، خواجہ روشن چراغ کے چہرے پہ داڑھی، خواجہ امیر خسرو کے چہرے پہ داڑھی، جنید بغدادی کے چہرے پہ داڑھی، بابا فرید الدین گنج شکر کے چہرے پہ داڑھی، بابا فرید الدین عطار کے چہرے پہ داڑھی. اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بناتا. تو ان سب کے چہرے پہ داڑھی اور ہم لوگ کے چہرے پہ، تو ہم لوگ زیادہ سمارٹ ہیں، زیادہ ہوشیار ہیں. اچھا کچھ لوگ تو یہ بھی ویسا ہی ہے. کچھ لوگ تو کیسے معلوم، ایسی چھوٹی سی پٹی بناتے. وہ کیا ہے؟ نہیں بولو نا، بناتے نا، ایسی چھوٹی سی داڑھی رکھتا ہے، ایسی پٹی بناتا ہے. اور میرے کو ایک مرتبہ ایک آدمی کیا بولا معلوم، ایک تو ایسی پٹی بنایا تھا، چھوٹی سی داڑھی بنایا تھا، ایک تو چمن جیسا دکھتا ہے، الو جیسا دکھتا ہے، اور بڈھا اور ایسی پٹی داڑھی بنایا، چلنے کے ٹھکانے نہیں اور بولنے کے ٹھکانے نہیں، ایسی چھوٹی پٹی سی داڑھی بنایا. اور میرے کو کیا بولتا معلوم، مولانا دس از اوکے. میں نے کہا دس از دھوکے. یہ چھوٹی سی داڑھی صحیح بھائی، یہ کیا ہے ایسا بھائی؟ داڑھی ماشاءاللہ جب تک ایک مشت داڑھی نہیں ہوگی، قسم اللہ کی نبی کی سنت ادا نہیں ہوگی. اس سے کم رکھو گے تو سنت ادا
وہ स्टाइल है, स्टाइल स्टाइल. दिस इज फॉर्मालिटी नॉट रियलिटी. रियलिटी पे आ जाओ, नबी का चेहरा बना लो. मैं कसम खाकर कहता हूं, ये चेहरे में जो सुकून मिलेगा वो बगैर दाढ़ी वाले में सुकून नहीं मिलेगा. लेकिन यहां दाढ़ी क्यों नहीं, क्यों है मौलाना, ये क्या प्रॉब्लम है भाई? औरत को कभी दाढ़ी आई भाई? फटाफट बोल हाँ या ना. औरत को दाढ़ी आई? आवाज नहीं आ रही. औरत को दाढ़ी आई? मर्दों को? फिर बोलो, औरत को दाढ़ी आई? नहीं. मर्दों को? जिसको आए वो, जिसको नहीं आए वो. औरत तो होवे ज नहीं, वरना यहां तो मस्जिद में तो आवे ज नहीं. ये तो वही हाल है, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे. बाकी बुलवाओ मत मेरे पास क्या हो गए. नहीं समझे मेरी बात? समझ में आ रही नहीं आ रही? मोहब्बत करो ना. एक बात करूं मैं, आजकल हमारे जवान जो है ना, कुछ अजब अजब स्टाइल में घूमते हैं. देखा आपने? देखा अजब अजब स्टाइल. यहां बाल, ये इलाका खाली, ये इलाका ये दिखा, ये भी हाँ. और वो हजाम के पास जाओ ना, अरे भाई 50 रुपया 80 रुपया, फिर सीधा 700 रुपया 900 रुपया. मैं तो चौंका. मैंने हजाम को कहा कि तू कौन कौन से बाल काटता है? भाई सवाल तो होए कि नहीं होए? तो कहा नहीं, वो स्टाइल वाले बाल. तो मैंने देखा स्टाइल वाले बाल कैसे, तो मैंने बहुत सारों को देखा, इधर भी नहीं इधर भी नहीं इधर भी नहीं, एक तपेली लेके घूमता है छोटी सी. और फिर क्या करेगा मालूम है? तो इतने से बाल होंगे, उसको भी क्यों जुए निकाल रहा अंदर से. मौलाना अय्यूब साहब, एक बात बोलो, आप लोग बुरा नहीं मानेंगे ना? नहीं बुरा लगेगा तो क्या करोगे? मेरे को नहीं बुलाओगे? मत बुलाना, क्या करेंगे. लेकिन एक बात बताऊं, ये मेरे साथ ईद के दिन वाकया हुआ सईद भाई. ईद के दिन, अभी ईद के दिन भाई मौलाना लोग को तो दावत बहुत मिलती है. मेरे को भी मिली. ईद की नमाज पढ़ाया, खुतबा उतबा हो गया, एक जगह दावत में. अरे माशाअल्लाह, दावत में हाँ मैं गया. एक जवान थोड़ा दूर बैठा था, उसके माशाअल्लाह बड़े बड़े बाल थे. भाई हमारे नबी ने भी जुल्फे रखे कि नहीं रखे? हमारे नबी ने जुल्फे रखे, कभी वफरा कभी लिम्मा कभी जुम्मा. बोलो, कभी वफरा कभी लिम्मा कभी जुम्मा. और हज के टाइम पे हमारे नबी ने हलक मुबारक करवाया. भाई सही है ना? लेकिन वो जवान को मैंने देखा, थोड़ा दूर बैठा था, बड़े बड़े बाल, लेकिन चोटी बनाया था. और चोटी भी बना के रबर बैंड लगाया था. बाल बड़े लेकिन पीछे कैसा बनाया. अब मैं खाऊं और यूं देखूं, फिर खाऊं, फिर तो मेरे को कहता है, मौलाना क्या हुआ, आप मेरे को क्यों देख? इधर आके बैठना भाई, मेरे बाजू में बैठना आगे, क्योंकि मेरे को तो हजम होवे ज नहीं, ऐसा खाना पेट में जावे ज नहीं जब तक उसको बोलूं नहीं. वो बेचारा आके बाजू में बैठ गया. मैंने कहा कि बातचीत करने के बाद मैंने कहा ये बाल, तो कहता दिस इज स्टाइल. मेरे को क्या बोला? ये स्टाइल. मैंने कहा कोई बात नहीं, खाना खा. फिर मैं उसके बाल को देखूं. कहता आप बार बार मेरा बाल देखते क्यों है? मैंने कहा कि समझ में नहीं आता, तूने चोटी बनाया ना, वो समझ में नहीं. अब उसका दिमाग भी गया, इतना ज्यादा पहचानता नहीं था. मेरे को कहा कि कारी साहब देखो, ये मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ है भाई, मैं जैसा भी गुजारूं, आप बार बार आप मेरे बाल को क्यों देखते? मेरे को यही सुनने का था. मैंने कहा भाई मैं तेरे को नहीं देखता. वो तो बहुत ऐसा लगता. मैंने कहा मैं तेरे को नहीं देखता, मेरे को तो एक वाकया याद आता है. मेरे को एक वाकया का, कौन सा वाकया याद आता? मैंने कहा एक था, एक बहुत खूबसूरत था, उसने ऐसे ही बाल बनाए और बाल में चोटी बनाई. और मैंने फिर कहा तू नहीं है, तू नहीं. मैंने जानबूझ के बोला तू नहीं, वरना मेरे को मारा तो मैं कहा जाऊंगा भाई. वो इतना लंबा चौड़ा, मैं डायबिटीज वाला, बेड भी जावे तो मैं दब जाऊंगा भाई. मैंने कहा तू नहीं. एक था जिसने ऐसे बड़े बड़े बाल बनाए और चोटी भी बनाई. उसका बाप काम पे से आया, बोला ए बेटा ये चोटी हटा बाल कटा, चोटी हटा और बाल कटा. तो बेटा बोला ना, मैं तो ऐसे ही बाल रखूंगा. चलो कोई बात नहीं. दूसरे दिन बाप फिर आया, बाप गुस्से में आया, बेटे को पकड़ा, बेटा जा हजाम के पास जा हजाम के पास जा, ये चोटी निकाल और बाल कटा. तो बेटा गुस्से हुआ, ना अब्बा मैं तो ऐसे ही बाल रखूंगा. चलो कुछ नहीं. तीसरे दिन बाप जो गुस्से में आया, बेटे को तमाचा मारा, कहा चल जल्दी चोटी निकाल और बाल कटा. तो अब बेटा भी गुस्से हुआ, अब्बा क्या रोज बाल कटा, मेरी जिंदगी है, मेरे को जैसा भी जीना होगा जीऊंगा, मैं चोटी वाले बाल रखूंगा. बाप ने कहा बेटा बाल कटा, तेरी बहन को देखने आते, तेरे को पसंद करके जाते. समझे आप लोग? समझे? नहीं समझे तो मौलवी अय्यूब को पूछ लेना. वही हाल बगैर दाढ़ी वाले का है भाई.
اللہ ہی ساتھ. ہاں میں کچھ جوانوں کو میں دیکھتا ہوں جینس پہنتے, جینس اتنی ٹائٹ پہنتے ہیں, میرے کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا پیشاب کیسا کرتا ہوگا یہ بھائی. بیٹھ کے تو کر ہی نہیں سکے بھائی, تو کون سی پاکی اور ناپاکی. اللہ حفاظت فرمائے. چلو یہ تو میں نے کچھ تھوڑی باتیں ایسی بولی, میں پوائنٹ پہ آ جاؤں. اللہ رسول کی مان لو, انشاءاللہ قیامت میں نبیوں کے ساتھ رہیں گے, انشاءاللہ صدیقین کے ساتھ رہیں گے. بولو انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ اللہ رسول کی مان کر چلیں گے. میں نے آپ کو کہا تھا میں بھی قربانی مانگوں گا. حضرت ابراہیم والی قربانی نہیں, ساتھ میں بولو نا, حضرت ابراہیم والی قربانی نہیں, حضرت حسین والی قربانی نہیں. میں صرف ایک قربانی مانگنے آیا ہوں. اے جیتالی والو, اگر میری بات بری لگی ہو تو میرے کو معاف کرنا, سب سے معافی چاہتا ہوں. لیکن میں ایک قربانی مانگنے آیا ہوں, ایک بھکاری کی طرح آیا ہوں, ایک بھکاری. میرے کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے. میرے کو جیتالی کسی نے بلایا نہیں, میں خود آیا ہوں. میرے پیار, میرے کو کچھ نہیں چاہیے. وہ سعید بھائی کا احسان ہے, کھلا دیا پلا دیا. اور میرے کو لگتا کہ پورے جیتالی میں ایک ہی گھر میں چولہا جلتا ہے. مولے ایوب آپ کے گھر میں جلتا ہے. خیر جو بھی ہو, میں کچھ نہیں چاہیے آپ کا, کچھ نہیں چاہیے. اللہ آپ کے جان مال عمر میں برکت دے. بولو آمین. اللہ سب کو خوب تندرستی دے. بولو آمین. اللہ جیتالی کو گلے گلزار بنا دے. بولو آمین. اللہ یہاں کو چمنستان بنا دے. بولو آمین. مجھے کچھ نہیں چاہیے, ایک بھیک مانگنے آیا ہوں, میرے کو دو گے انشاءاللہ. یہ دیکھو ہمارے شبیر بھائی نا, شبیر بھائی بیٹھے, ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. میرے کو بتایا عید کے دوسرے دن, مریم نام تھا ان کی والدہ, اللہ کو پیاری ہو گئی. میں قسم کھا کر بولتا ہوں, جب مجھے سعید بھائی نے بتایا شبیر بھائی کی اماں گزر گئی, فوراً دماغ میں خیال آیا آج سعید بھائی ان کی اماں کی خبر میرے کو دے رہے, کل میری بھی تو خبر لوگوں کے سامنے جائے گی. کل آپ کو بھی خبر ملے گی قاری احمد علی مر گیا, ملے گی, خبر آئے گی قاری احمد علی کا انتقال ہو گیا. سب کی خبر آئے گی, انتقال ہو گیا. میرا بھی انتقال ہو جائے گا, آپ کا بھی ہو جائے گا. آپ کو معلوم ہے نا, ایک آدمی بیچارہ بڈھا ہو گیا, ایسا چلتا تھا بھائی, کمر جھکا کے چلتا تھا, لکڑی لے کے چلتا تھا. حاجی امداد اللہ رحمت اللہ علیہ لکھتے, ایک بوڑھا آدمی ایسا کمر جھکا کے چلتا تھا. تو کچھ بچے لوگوں نے مذاق کرنا شروع کیا, اے اس کی کمر جھکی ہوئی ہے, اے کمر جھکی ہوئی ہے, یہ تو کھلونا لگتا ہے, کھلونا. تو ایک بچہ آیا, بولا او چاچا چاچا دادا یہ کھلونا کتنے کا, یہ ایسا کمر جھکی ہوئی کھلونا یہ کتنے کا. تو وہ کمر جھکی ہوئی بوڑھے آدمی نے بہت اچھا جواب دیا, بیٹا میری عمر کو آئے گا اللہ مفت میں دے دے گا, میری عمر کو جب آئے گا اللہ مفت میں دے دے گا. میرے دوستو ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے, اور یہ مت سمجھنا میرے جوانوں ہم کو موت نہیں آئے گی. قیامت کی نشانی ہے بوڑھے لوگوں کی عمر لمبی ہوگی, جوانوں کی عمر کم ہو جائے گی. کب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کب کینسر ہو جاتا ہے, اچانک کینسر ہو جاتا ہے, اچانک, اور اچانک بیٹھا بیٹھا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. میرے پیارو ایک قربانی دے دو نا. میں بھکاری ہوں, میں بھکاری آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. وہ الگ باتیں بیان کرتا ہوں تو میرے کو کرسی پہ بٹھایا, ورنہ صحیح میں سب سے بڑا بھکاری آپ سے ایک بھیک مانگنے آیا ہوں. جیتالی والے دو گے انشاءاللہ. اور صحیح میں مجھے نہیں, پیسہ نہیں, پیسہ نہیں, آپ کا پیسہ آپ کو بہت مبارک ہو. میں صرف ایک بھیک مانگنے آیا ہوں. آج سے جیتالی کا ہر انسان, ہر مسلمان یہ طے کر لے کہ قربانی کا مہینہ ہے, میں کچھ قربانی نہیں دے سکتا, میں ابراہیم والی قربانی نہیں دے سکتا, لیکن کل کی فجر کی جو نماز کا وقت ہوگا اور میری موت کی آخری نماز ہوگی, میری نماز کبھی قضا نہیں ہوگی. یہ قربانی دے کر میں جنت میں چلا جاؤں گا انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ ایک ساتھ میں آواز میں بولے بھائی تیار ہے انشاءاللہ. میں ضرور جیتالی آؤں گا. مولانا نے کہا نا کہ آؤں گا, آپ کو بلانا نہیں پڑے گا, خود آ جاؤں گا. لیکن مجھے اتنا تو معلوم ہوئے کہ سب نمازی بن گئے. ایک بار پھر بھیک مانگتا ہوں, بنو گے نمازی بنو گے؟ کون کون تیار ہوتا بولو؟ کل فجر سے شروع انشاءاللہ. کب تک پڑھیں گے بولو؟ کب تک پڑھیں گے ہم لوگ؟ موت. ہم یہ اللہ ہم کو پوچھے گا نا کیا لے کر آیا؟ اللہ کچھ نہیں لے کر آیا, تیرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک لے کر آیا. تیرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی, وہ نماز لے کر آیا. حدیث میں آیا اگر نماز پوری ہے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دے گا. اور کون سی جنت میں جانے کا اپنے کو؟ پہلی دوسری تو پسند ہی نہیں, کون سی جنت میں جانے کا؟ جنت اور اللہ نے وعدہ کیا ہے نماز پڑھ لے, نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں, میں جنت الفردوس دوں گا جس کے اوپر کوئی جنت نہیں. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون
يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے بندے میں کہتا جتالی والو 5 وقت نماز کی پابندی کر لے. تم نماز پڑھتے رہو گے. اللہ کہتا نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں. میں جنت الفردوس عطا کروں گا جس کے اوپر کوئی جنت نہیں. پڑھیں گے نماز انشاءاللہ. نہیں بولو پڑھیں گے نماز انشاءاللہ.